محض اقبال کو پڑھنے سے اقبال آپ کا ہیرو نہیں بن جائے گا، کیونکہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو کچھ اور لوگ بھی پڑھا دیں گے کہ اقبال جو ہے نا وہ تو بڑا عاشق مزاج آدمی تھا، جرمنی میں عشق لڑاتا تھا، یہ آج کل یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا۔ اقبال کی کریکٹر اسیسنیشن جتنی اس دور میں ہوئی ہے، یہ 2001 کے بعد پوری اس کی اپنی زندگی میں بھی نہیں ہوگی۔ یہ کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اقبال اسلام کا نیریٹو بیان کرتا ہے، اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے اقبال کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا ضروری ہے، وہ کیا جا رہا ہے، تو کنفیوژن تو ادھر ہی رہے گی۔ تو کیسے بچیں؟ اقبال کو سمجھنے کے لیے یا موٹیویشن لینے کے لیے اقبال سے ضروری ہے کہ آپ کا تعلق قرآن سے ہو، اور یہی تو اقبال کہہ رہا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ، اس سے جڑو، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل ہوئے ہو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب آپ یہاں دیکھیں ڈاکٹر صاحب کو پوری زندگی قرآن کی خدمت کرتے گزاری ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے، عربی کی کلاسیں ہو رہی ہیں، 1 سالہ کورس ہو رہا ہے۔ یہ سارا کس لیے ہو رہا ہے؟ تاکہ مسلمان قرآن سے جڑیں۔ عوامی درس قرآن کے پروگرام ہو رہے ہیں تاکہ لوگوں تک قرآن مجید کی تعلیمات پہنچیں۔ آج ہم اگر قرآن سے جڑیں گے تو وہ والی صفات جو اقبال بیان کر رہا ہے وہ تو قرآن پیدا کرتے ہیں۔ اب ذرا میں آپ کے سامنے تکابر رکھ رہا ہوں، پہلے تو وہ حدیث سنا دوں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ دنیا مسلمان کا قید خانہ ہے، مومن کا قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے۔ میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی ہے، میں اگر آپ کو اس پر عمل کرنے کا کہوں آپ مجھے پاگل کہیں گے۔ آپ کا کیریئر ہے، آپ کا پروفیشن ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی دنیا ہے، میں کہہ رہا ہوں جو آپ کو بہت عزیز ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ قید خانہ ہے، یہ کافر کی جنت ہے۔ آج کے سارے مسلمان دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں پڑے ہوئے؟ کہتے ہیں جی برین ڈرین ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کوالٹی لائف۔ امریکہ میں زندگی جئیں گے، یورپ میں زندگی جئیں گے، یہاں کیا زندگی ہے؟ یہ پاکستان کو رہنے والا ملک ہے، یہ ہماری اپروچ ہے، یہ ہمارا نقطہ نظر ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اب دیکھیں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے۔ یہی سورہ کاف جس کے بیچ کے میں نے آپ کو مضامین سنائے ہیں نا، یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا۔ یہ زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نے رونق بخش دی ہے، اٹریکٹیو بنا دیا ہے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ مال ہے، دولت ہے، زمین ہے، یا آپ آج کیریئر شامل کر لیں، کاروبار شامل کر لیں، یہ سب خود بخود کھینچتا ہے اپنی طرف۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان لیں کہ اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں، نیکیوں کی طرف آنے والے کون ہیں۔ اگر یہ اٹریکشن ہی نہ ہوتی تو سارے فرشتے ہوتے۔ یہ اٹریکشن ہے جو انہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر رکتا کون ہے، ڈرین کون کر جاتا ہے، رک کون جاتا ہے۔ یہ ہے اصل امتحان۔ اور آخری حصے میں جا کے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم نہ بتائیں تمہیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر جواب دیا وہ لوگ کہ جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو کے رہ گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اعلیٰ کاریگری کر رہے ہیں، یعنی وہ جو زینت حیات دنیا ہے اس کو حاصل کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اسے حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، محنت دن رات ایک کرنا پڑے گا۔ سوچیں جو بچہ 90% نمبر حاصل کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے تو 90% نمبر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اپنے پروفیشن میں ایکسل کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، ڈوبتا ہے نا اپنے پروفیشن میں، تب جا کے کوئی مقام بناتا ہے۔ لیکن یہ 60 سال کے بعد وہ ساری محنت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قبر کی مٹی۔ یہاں تو جنت بن گئی۔ وہ جو اقبال کہتا ہے اس سے بیزار ہو جاؤ، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، وہ تو ایک بات ہے نا، صرف انہوں نے ایک بات کہی، اس کی موٹیویشن آپ کو قرآن دے گا۔ انسان کا یہ نقطہ نظر قرآن بنائے گا کہ یہ دنیا جو ہے متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ یہ کسی ایک لیکچر سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ وہ ذکر و فکر، اختلاط ذکر و فکر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے بغیر یہ سمجھ نہیں آ سکتی۔
لہذا اقبال سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے جڑا جائے. آپ اقبال سے بھی جڑ جائیں گے، نہیں تو آپ اقبال کو بس ایک شاعر کی حد تک اپریشیٹ کر سکیں گے، ایک مفکر کے طور پر، ایک ہدی خواں کے طور پر، ایک امت کے خیر خواہ کے طور پر کبھی نہیں جان سکے. تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے جڑنا. تو اللہ تعالی ہمیں یہ یعنی پوری زندگی کا مشن بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی جیسے آخر اقبال بھی تو دنیا میں کوئی مقام دنیا کے اعتبار سے بہت اونچے اوانوں میں جگہ بنا سکتے، نہیں بنائی. ڈاکٹر اسرار کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. میں پرانی مثالیں تو نہیں دے رہا، اس دور کی مثالیں دے رہا ہوں. تو اس طرح اگر آپ بھی کریں گے، یہ والی شان فقیری اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وزڈم بھی دے گا، حکمت بھی دے گا، دانائی بھی دے گا. اور اقبال نے یہ بات کہی ہے، یہ وزڈم کیسے ملتی ہے؟ یہ کلیجہ چھلنی ہوتا ہے تو ملتی ہے. کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. جہاں بانی کیا ہے؟ اقتدار حاصل ہو جانا، دنیا میں کوئی ترقی حاصل کر لینا، یہاں پہ بہت لگزوریس لائف بسر کرنا، یہ سب کا سب جہاں بانی ہے نا. جہاں اس کو جہاں بان ہونا یعنی اس کا انتظام و انصرام کرنا. اس سے مشکل ہے، دشوار تر ہے کار جہاں بینی، دنیا کو دیکھنا، سمجھنا، اس کا مشاہدہ کرنا، اس کو گہرائی تک سمجھ سکنا. تو کیسے یہ جہاں بینی پیدا ہو، دنیا کو میں دیکھ سکوں، سمجھ سکوں، دھوکہ نہ کھاؤں، حقیقت کو جان سکوں، یہ نظر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. یہ دنیا کی محبتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر یہ نظر عطا کرتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کی سمجھ آتی ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں، جیسے نظر آتی ہے نا، جیسے فی الواقع ہیں ویسی دکھا. وہ نظر کیسے پیدا ہوگی؟ اس بے رغبتی کے نتیجے میں پیدا ہوگی. یہ وہ نقطہ نظر ہے جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، جو علامہ اقبال پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور جو مسلمانوں کے لیے نجات کا اصل ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.